بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سیرت کے سبق میں ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے ہجرت حبشہ کا حکم پڑھ رہے تھے۔ جب بادشاہ نجاشی کے پاس قریش کے 2 قاصد گئے اور ان سے جا کے ساری بات کی تو وہ ایک چونکہ سنجیدہ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایسے کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ میں ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تو قریش کے دونوں قاصدوں کو نجاشی نے واپس کر دیا اور خود مسلمان ہو گیا۔ 3 مہینے تک مہاجرین وہاں امن سے رہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 مرد اور 11 عورتوں سے ابھی زائد تو نہ تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، جس سے اسلام کو بہت عزت ملی، بہت شان و شوکت حاصل ہوئی۔ تو تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو یا تو ہمارے سپرد کر دیں ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق ہی کر لیں گے۔ تو انہوں نے آپس میں اتفاق کر کے ایک عہد نامہ لکھا کہ ان سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے، رشتے ناطے، خرید و فروخت، سب کچھ نکاح وغیرہ بند کر دیا جائے اور یہ بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب ابو طالب کے ساتھ رہے اور ایک گھاٹی میں جا کے مقید اور محصور ہو گئے، جس کو شعب ابی طالب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بھوک کی شدت اور آمد و رفت کے سارے راستے بند، پتے کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فرمایا۔ 83 مرد اور 12 عورتیں ایک قافلے کی صورت میں وہاں گئے۔ پھر ان کے ساتھ یمن کے کچھ مسلمان بھی مل گئے، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس عہد نامہ کو دیمک نے کھا لیا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ طفیل بن عمر دوسی کا اسلام لانا۔ عزیز طلبہ، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اقرار کیا اور اپنی رغبت سے، اپنی رضا سے مسلمان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیں کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی علامت ظاہر ہو جائے کہ جو میں ان کو پیش کر سکوں اپنی باتوں کو یقین دلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہہ دے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے، اس لیے دعا کی اور یہ نور آپ کے کوزہ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو اس نور کو کوزے کے ساتھ قندیل کی طرح لگا دیا گیا اور اپنی قوم میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کی کوشش سے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ جتنی میری کوشش تھی، جتنا میرا گمان تھا، اس کے مطابق تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ دعا فرما دیں تاکہ میری کوشش کامیاب ہو جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب جہاد میں شریک ہوئے۔ ابو طالب کی وفات، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ نبوت کے 10ویں سال ہوئی، شوال کا نصف تھا۔ ابھی یہ غم تازہ ہی تھا کہ 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ہجرت طائف، ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو گئے تو نبوت کے 10ویں سال شوال کے آخر میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ در حقیقت ان کو حق کے قبول کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ ان ظالموں نے اپنے شہر کے چند شریر لڑکوں کو سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ تکلیف پہنچاؤ۔ طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ سکتا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے بعد واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے مبارک بھی لہو لہان تھے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔